وأجمل التسليم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد. معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ ہے. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين، وخاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي القنديل النوراني والهيكل الصمداني والقطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی توجہات کو گنبد خضرا کی پرکیف وادیوں کا طواف کراتے ہوئے جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس انتہائی پرنور پرسرور یعنی مکمل روحانی عرفانی اور سرتابہ قدم نورانی بزم غوث جیلانی میں شہ نشین پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ کرام، ائمہ ذوی الاحترام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اپنے چین کو چھوڑ کر غوث الثقلین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکتوبر کی 9 تاریخ کو مجھے جنوبی امریکہ سے انڈیا آنا تھا۔ جنوبی امریکہ یعنی ویسٹ انڈیز کا جو زون ہے، کریبین، مگر اچانک دل بڑا بے چین تھا توصیف صاحب، اور میں نے اپنے عقیدت مندوں سے، چاہنے والوں سے کہا کہ اگر یہ 2 دن جلسے نہیں ہیں 6 اور 7 کو تو مجھے برائے کرم 5 کو روانہ کر دیں، میں 7 کو گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو اس طرح سے میں نے اپنا ٹکٹ چینج کرایا اور 7 تاریخ کو صبح میں دہلی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور شام کو اسی 7 کی شام کو میرے والد گرامی حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت، صاحب سجادہ خانقاہ محدث اعظم ہند سید محمد ہاشمی میاں متعن اللہ تعالی بطول حیاتی، ان کو ہارٹ اٹیک آیا، اور وہ بھی اتنا خاموش اٹیک تھا کہ خود حضرت کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کچھ ہوا۔ اس کے بعد 2 دن کا چوچا شریف میں ہی رہے، وہ سروائیو کیا انہوں نے، اور یہ محسوس کیا کہ غالباً جیسے پہلے مجھے چکر آتا ہے شاید یہ اسی طرح کا ہو۔ لیکن جب کیفیت زیادہ بگڑی تو انہیں لکھنؤ لایا گیا، اور لکھنؤ لا کر میدانتا ہاسپٹل میں چیک اپ کرایا، معلوم ہوا کہ ایک مین آرٹری جو ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ کی وہ 90% بلاک ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 آرٹریز بلاک تھی، اور ہارٹ کی جو پمپنگ ہے وہ بھی سلو تھی، تو بائی پاس کے علاوہ اس عمر میں کوئی چانس نہیں تھا۔ جب بائی پاس آپریشن سنا تو میں والد صاحب کو لے کے احمد آباد چلا گیا، کیونکہ احمد آباد الحمدللہ خانواد اشرفیہ کی عقیدت مندوں کا مرکز ہے، تو کوئی نہ کوئی مضبوط لنک ملتا ہے تو علاج اور اچھا ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہاں پہنچے، اور اس کے بعد 17 تاریخ کو والد صاحب کا آپریشن ہوا، اور 21 تاریخ کو وہ آئی سی یو سے نکل کے نارمل روم میں آئے، اور اس کے بعد 25 تاریخ کو وہ احمد آباد میں جو میرا گھر ہے وہاں آئے۔ میں انہی کی خدمت میں رہا، اور اس دوران تقریباً میں نے 19 جلسے کینسل کیے۔ کسی جلسے والے نے، میں سلام کرتا ہوں ان تمام جلسے والوں کو جنہوں نے اس موقع پہ میرا ساتھ دیا، کہ کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت آ جائیے ہماری عزت کا سوال ہے یہ ہے، سب کو حالات اور سرکمسٹانسز پتہ تھے۔ تو میں نے 31 اکتوبر تک کے سارے جلسے کینسل کر دیے، اس کے بعد 3 دن مجھے گھر رہنا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں غریب نواز کی بارگاہ میں متوجہ ہوا کہ سرکار 4 تاریخ سے آپ کے علاقے میں جلسے ہیں، یہ کینسل نہ کرنا پڑے، تو الحمدللہ اس کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں میں آپ کے روبرو ہوں، اور اس کے لیے میں کمیٹی کے ذمہ داران بالخصوص عرفان اشرفی جو مسلسل اس کوشش میں رہے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے تاریخ دلانے میں بڑی کوشش کی، ہمارے تنویر اشرفی صاحب وغیرہ، کہ حضرت اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، احمد آباد سے زیادہ مسافت نہیں ہے۔ تو یہاں سے مجھے میواڑ کی طرف بھی 2-3 دن کے لیے جانا تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا ہی بولوں گا کیونکہ ذہن اور دل سب کچھ وہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم کیوں نہیں پہنچے، چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو میں اپنا سارا سامان اپنے والد صاحب کے قدموں میں رکھ کے آیا ہوں، نہ ذہن ساتھ دے رہا ہے نہ دل۔ لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، مولانا توصیف رضا صاحب جو ہمارے قوم کے سلگتے ہوئے اور الجھتے ہوئے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے حل کرتے ہیں، تو مسئلہ قضیہ فلسطین پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور بڑی درد بھری گفتگو تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے،
آج تھوڑی بہت گفتگو اسی حوالے سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ایک نعت پاک کی فرمائش تھی، لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک نیا کلام انشاءاللہ سناؤں گا مفتی صاحب اور تمام علماء کی توجہ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کلام تھوڑا لکھنوی اور دہلوی معیار کا ہے، لیکن جے پور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کو کوئی شعر سمجھ میں آ جائے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ۔ اور نہ سمجھ میں آوے تو زور سے 2 بار کہیے گا سبحان اللہ۔ مگر سب سے پہلے اس ارادے کے ساتھ سنیے کہ اس نعت پاک کی برکت سے، آج کی اس نورانی محفل کی برکت سے، میرے جد کریم حضور غوث پاک کی نسبت کی برکت سے اللہ پاک میرے والد کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ تامہ عطا فرمائے۔ آمین۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد شفینا وعلی مولانا سیدنا محمد محمد وبارک وبارک وسلم وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ۔ اس کلام کو میں نے وہیں لکھا تھا، ساؤتھ امریکہ ہی میں لکھا تھا، اور وہیں سب سے پہلی بار ایک بار پڑھا اور اس کے بعد دوسری بار اب پڑھ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے۔ ارشاد۔ ہے رخ والشمس جن کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے رخ والشمس جن کا، نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، ہے رخ والشمس جن کا، نور والے خد و خال، نور والے خد و خال، مصحف ناطق سراپا، مصحف ناطق سراپا، جلوگاہ ذوالجلال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ، یہ اس کلام کا بول ہے، اس پہ آپ کو منہ کھولنا ہے۔ مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال۔ اب یہاں سے اشعار شروع ہو رہے ہیں۔ ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا، چاند 2 ٹکڑے کیا، سبحان اللہ۔ ایک اشارے سے ہی ڈوبے شمس کو پلٹا دیا، چاند 2 ٹکڑے کیا، دیکھ کر یہ معجزہ، دیکھ کر یہ معجزہ، بولا فلک سے خود ہلا، مصطفیٰ ہے بے مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ہے بے مثال، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ ہے بے مثال، سبحان اللہ مصطفیٰ ہے بے مثال۔ سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے کہ طائر سدرا تو چیزیں، دیکھیے کہاں سے کہنے کی کوشش کی ہے، طائر سدرا تو چیزیں دیگری کہنے لگے، بس انہیں تکنے لگے، طائر سدرا تو چیزیں دیگری کہنے لگے، بس انہیں تکنے لگے، حسن یوسف، حسن یوسف دیکھنے والے نے کی یوں عرض حال، مصطفیٰ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مصطفیٰ ہے بے مثال بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال سبحان اللہ اور شعر دیکھیے گا اللہ نور السماوات والارض علماء کی خاص توجہ چاہوں گا کہ رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے جس کا شاہد طور ہے رب تعالی خود زمین و آسمان کا نور ہے جس کا شاہد طور ہے نور مطلق نے بنایا نور تیرا باکمال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ بے مثال سبحان اللہ اور یہ دیکھیے گا ویسے تو تمام انبیاء نوع بنی آدم میں سب سے ممتاز جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت انبیاء ہے انبیاء میں کوئی ممتاز ہے تو رسول ہے لیکن ان رسولوں ان نبیوں کی قسمت پہ میرے ماں باپ قربان جن کے اسلاف سے میرے مصطفیٰ کا نور گزرتا ہوا ہے خاص طور سے اس شعر پہ توجہ چاہوں گا دیکھیں شعر کتنا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہے مخزن اعزاز ہے حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہے مخزن اعزاز ہے اور امت میں نمایاں اور امت میں نمایاں ہے تیری نورانی آل مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم اشرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ پڑھیں مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال میں جان رہا ہوں کہ کہیں کہیں مصرے کچھ اردو گاڑی ہو گئی ہے لیکن بڑی معذرت میرا جی چاہ رہا ہے اس کلام کو پڑھنے کا مقطع عرض کر رہا ہوں یہ بھی دیکھیں علماء کرام کے حوالے آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں مقطع تخلص جانتے ہیں آپ لوگ نور ہے نور اب دیکھیں میں نے کہا چپکایا اللہ کرے آپ کے دماغ تک پہنچ جائے نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کا راز جس پہ ہم سب کو ہے ناز ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کا راز جس پہ ہم سب کو ہے ناز آپ کی نورانیت پہ آپ کی نورانیت پہ کر رہے ہیں جو سوال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال ہے رخ وشمس جن کا نور والے خط و خال نور والے خط و خال مصحف ناطق سراپا جلوہ گاہ ذوالجلال مصطفیٰ ہے بے مثال مصطفیٰ ہے بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی تاخیر کے, without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, exactly like Indian Railway does. بھارتی ریل کی طرح نردھارت سمے سے تھوڑا نہیں کافی ولم چل رہا ہے. اس لیے میں سیدھے آئے کریمہ کے اس خوبصورت حصے کی جس کی میں نے تلاوت کر کے اپنے آپ کو اور سنا کر آپ کو مشرف کیا, ارشاد ربانی ہے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. او believers do believe. اے مومنو مومن بن جاؤ. آپ ذرا خیال کریں کہ ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو رب کعبہ یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو. ایمان والے ہیں تبھی تو ایمان والے کہہ کے مخاطب کیا, مگر دعوت کس چیز کی تھی؟ اسی ایمان کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی حافظ جی قرآن پاک رمضان میں سناویں اور اتنا اچھا سنائیں, اتنا اچھا سنائیں کہ لقمہ تو بڑی بات, ہچکی کی بھی گنجائش نہ ہو. اور 27 رمضان کو ان سے مسافہ کرتے ہوئے کوئی کہے اے حافظ جی حفظ کرو, تو اگر غصے والے ہوں گے تو لگائیں گے, ارے کم سے کم تو نہ کہے یار, تو نے تو میرے پیچھے پورا قرآن سنا ہے. فلسفے کی زبان میں اسی کو تحصیل حاصل کہتے ہیں جو محال ہے. یار جو چیز حاصل ہے اسے حاصل کیوں کی جائے؟ اللہ پاک تو یہی فرما رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی مفتی سے نہیں کہتے کہ مدرسے میں پڑھو کیونکہ وہ پڑھا رہا ہے, کسی سائنٹسٹ سے یہ نہیں کہتے کہ کے جی میں ایڈمیشن لو, کسی حافظ سے یہ نہیں کہتے کہ حفظ کرو, تو پھر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کیوں فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ؟ مطلب کیا ہے؟ سارے مفسرین, چاہے وہ تفسیر معصور کرنے والے مفسرین ہوں یا اپنی رائے بھی شامل کرنے والے ہوں, یہاں تک کہ جو ظواہر ہے بلکہ جو معتزلہ ہیں, سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں ایمان کی دعوت جو ایمان والوں کو دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو پکے مسلمان بن جاؤ. ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. مضبوط مسلمان بن جاؤ. اے ایمان والو مومن بن جاؤ, یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے مسلمان بن جاؤ. ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا, جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا, سبحان اللہ, جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا. بالکل میں شارٹیسٹ وے پاسبل سے گزروں گا, تفصیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اس سے زیادہ خود اپنی گھڑی پہ رہے گی, اس لیے کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. صاحب روح المعانی حضرت علامہ آلوسی, بلکہ صاحب روح البیان بھی اسماعیل حقی, اور جتنے بھی صوفیاء مفسرین ہیں انہوں نے تو اس آیت پر بہت لکھنے کا حق ادا کیا ہے, اور سب کا مختصر یہ ہے کہ یہاں جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے مراد ایمان کا کمال ہے. کیا ہے؟ ایمان کا کمال, یعنی مومن کامل بن جاؤ. اور صوفیاء مفسرین فرماتے ہیں مومن کامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کرو.
Try to have a fear of Almighty Allah. اللہ سے ڈرو. انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے. خلق الانسان عجولا. انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے مولانا اتنا اس سے دور بھاگتا ہے. سانپ نے اپنا پھن کھولا, انسان نے دیکھا بھاگا. سامنے آگ نظر آئی, قریب جاؤ گے؟ بولو بھاگو گے, کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے. خطرہ نظر آیا, بھاگا. سامنے شیر دکھ گیا اچانک, انسان جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا بھاگتا دور بھاگتا ہے, اتنا دور بھاگتا ہے. مگر صرف اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے, وہ قیمتی ڈر ہے کہ انسان جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کرو. سبحان اللہ, ڈرنا شروع کرو. ہمارا عالم تو یہ ہے, کیا بتائیں. ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ, اللہ نے جن کو اپنے کرم سے بچائے رکھا ہے, میں ان کی بات نہیں کرتا, انہی کی وجود سے تو دنیا قائم ہے. لیکن اکثر کا عالم کیا ہے, ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ہمارے ابا مسلمان تھے, دادا مسلمان تھے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں اور کبھی موقع ملتا ہے تو کئیوں کو پہنا بھی دیتے ہیں. ارے مسکرا دیجئے, اچھے دن کی تو خبر نہیں, آپ کی مسکان دیکھ کے اچھی رات تو دکھ جائے گی. چلیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو آئیے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ایک امام صاحب کو بلایا گیا تھا, ہمارے کان میں اذان دی تھی, اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہمارا نام اردو, فارسی اور عربی میں رکھا گیا ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے, ختنہ ہوا ہے, اور کوئی خاص بات نہیں. ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کے دن سوئی کھانا نہیں چھوڑتے, محرم میں کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے, ربیع الاول میں شربت پینا نہیں چھوڑتے, شب برات میں حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوستو جنہوں نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے وجود میمنت لزوم سے, قدم ناز کی برکتوں سے لہلہاتی کھیتیاں گواہی دینے کھڑی ہو جاتی تھی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے ایک اشارے کو دیکھ کر مکے سے مدینہ ہجرت کر لیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و حنین میں رشتہ داری نہیں, توجہ چاہوں گا اس جملے پر, رشتہ داری نہیں مصطفیٰ کی وفاداری کا دم بھرا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری باہر نکل جائے اور چابی حوالے کر دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی کا مزاج صرف ایک خط لکھ کے بدل دیا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرانے لگے. ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی افان میں بھی جب اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا تو شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا سید نورانی میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بقول حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ,
آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں. کیا ہے؟ زیروکس کاپی ہے. We are just like a true copy, photocopy of Muslim. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں, انہی کی طرح ٹوپی لگاتے ہیں, انہی کی طرح ہفتے میں ایک بار مسجد جاتے ہیں اور فرض پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں, انہی کی طرح ہم سارے تیوہار اپنے ریچولز کرتے ہیں, انہی کی طرح رہتے ہیں. ہم فوٹو کاپی ہیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا. اے بیٹا میرا کان 2 نہیں 4 ہے. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا, وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. جو ہم سنتے ہیں کہ آج غزہ میں اتنے مارے گئے, سیریا میں اتنے مارے گئے, عراق میں اتنے مارے گئے, یہ مسلمان نہیں, مسلمانوں کی فوٹو کاپی ماری جا رہی. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ناحق خون زمین پر گر جائے تو پوری زمین تھر تھرا اٹھتی ہے, کپ کپا اٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ادھر فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کے معمول میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے معمول میں کوئی انتر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ سب فوٹو کاپی. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد. ایک ہاتھ سے موبائل پکڑو, ایک ہاتھ سے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ان کو ادھر سمجھ رہے ہیں آپ, سب فوٹو کاپی. اسی لیے کہا جا رہا آج جو ہم اتنے بے بس ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے, ہمارا اپنا دخل ہے. اللہ پاک کا صاف ارشاد والا شان ہے. میں آ رہا ہوں دھری. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین و آسمان بحر و بر میں فتنوں, فساد, وبائیں اور بلائیں آ گئی, جو تم نے کرتوتیں کی ہیں اس کی وجہ سے, تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اور اللہ نے یہ تم پر مسلط کیا لیذوقہم, تاکہ تمہیں مزہ چکھائے ان چیزوں کا جو تم نے کیا ہے, اور یہی مزہ چکتے چکتے ایک دن تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. آج اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جو چنتا ہے وہ سکون کو لے کر ہے. صرف مسلمان نہیں, نفس انسان بے چین ہے. چاہے یوکرین کا مسئلہ ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے عراق کا مسئلہ ہو, چاہے ہمارے بھارت کے پوروتر راجیوں کا مسئلہ ہو, آج انسان بے چین کیوں ہے؟ اور مسلمان اتنا ظلم اسے کیوں برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں جس نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے. ہم آئے تھے اعلاء کلمت الحق کے لیے, آئے تھے اپنی حقانیت کو منوانے کے لیے, اور الٹا یہ ہوا کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ مسلمانوں کو برا کہنے لگے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا ایک مستشرق کا انٹرنیٹ پہ, اس نے لکھا تھا کہ 1925 سے پہلے, یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے تک, اگر دیکھا جائے تو اب تک صرف 99 سال ہوئے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے 98 سال, مگر میں 100 مان رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہ 100 سال پہلے کا مسلمان کیسا تھا؟ اگر کوئی بوڑھا ہوگا تو اسے یاد ہوگا کہ اس کے دادا کیسے تھے. 100 سال پہلے کا اس نے لکھا ہے کہ یہاں جب برٹش راج تھا بھارت میں, تو اس نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں کہ اس وقت مسلمان ایسا تھا جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا. اللہ, بولتا ہی
نہیں تھا. گلا کٹ جائے لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. دھوکہ کسی کو دیتا ہی نہیں تھا. حرام کھانے کا سوچتا ہی نہیں تھا. بلکہ اس نے یہاں تک لکھا کہ کبھی ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں جب کوئی بہت زیادہ سچ بولنے لگتا تھا تو ہم لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ اتنا سچ کیوں بول رہا ہے, مسلمان ہو گیا ہے کیا. لوگ اپنے محاورے میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, صرف 100 سال پہلے. اور آج کے عالم کہلواؤ نا, جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں, دھوکہ دے وہ ہم ہیں. مسلمانوں تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ تمہیں بندوں نے نہیں, مولا نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں. تمہیں نبی دیا تو نبی السلام, گھر دیا تو بیت السلام, جنت دی تو دار السلام, دین دیا تو دین السلام. اور وہ خدا جو خود ہے اللہم انت السلام ومنک السلام. آج سلامتی کے آغوش میں جینے والا مسلمان بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اس کے ذمہ دار تم ہو. تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں, اس لیے ادھر ادھر بلکنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پکے مسلمان بن جاؤ, پکے مسلمان بن جاؤ. یہ فیشن پرستی, یہ ہمارا معاشرہ, اور یہ شادیوں میں زیادہ خرچ کرنے کی لت اور اس میں ہمارا مقابلہ, یہ ہماری روش نہیں ہے مسلمانوں. اس روش کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. حضرت خواجہ حسن بصری کا تو نام سنا ہوگا نا, سنا؟ بہت ہی جلیل القدر تابعی, اور تمام سلاسل انہی کی طرف سے ہوتے ہوئے مولا علی اور وہاں سے حضور تک پہنچتے ہیں. بصرہ میں تھے, اور وہ جہاں تھے وہ پورا حجاج بن یوسف کے دائرے حکومت میں آتا تھا. ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف, بہت ظالم, بہت کرو شاشک, حد سے زیادہ ظالم. صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے والا ظالم. زندگی بھر اس نے ظلم کیا, بس ایک کام ایسا کیا کہ اس نے بر صغیر والوں کے لیے اور ساؤتھ ایشیا والوں کے لیے جنہیں عربی نہیں آتی, ان کے لیے اس نے ایک کام کیا کہ قرآن پاک میں اعراب اور نقطے لگا دیے, جس کی مدد سے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اب اگر اللہ اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے, نہ بخشے تو اس کا عدل ہے. حجاج بن یوسف کے ظلم سے سب تنگ آ چکے تھے. ایک مرید خواجہ حسن بصری کے پاس آیا کہ حضور, اللہ اس حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا, اس ظالم کو, توجہ چاہوں گا, اس ظالم کو کرسی سے ہٹا کیوں نہیں دیتا, اتنا بڑا قاتل, اتنا بڑا جابر. تو خواجہ حسن بصری نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا سن, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. کیا کہا؟ اسے نہ بولیے, ذرا زور سے بولیے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لگ بھگ 1450 یا 1400 برس ہو گئے حضرت خواجہ حسن بصری کو, جے پور کے غیور مسلمانوں. ذرا سوچو, آج سے 1400 برس پہلے کے مسلمانوں کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے حجاج ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا ہے. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے, یہ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے نام کے مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے. اپنی آنکھوں سے گناہ کرنے والے, پیروں سے چل کے گناہ کرنے والے, ہاتھوں کے استعمال سے گناہ کرنے والوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے. شراب پینے والے شرابیوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے. آج کے زانیوں بدکاریوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے. صرف چند سکے کمانے کے لیے دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے. اب اگر آج ہمارے سروں پر کوئی ظالم مسلط ہے, اگر آج ارض فلسطین مظلومیت کا رونا رو رہی ہے, تو ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں. اپنے گریبان میں جھانکو, مولا کی بارگاہ میں رجوع کرو, گڑ گڑاؤ, معافی مانگو. میرا وجدان کہتا ہے کہ تیرے گنہگار آنسو جب تیری آنکھوں سے ٹپکیں گے تو وہ گنہگار آنسو
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. Try to recognize yourself. اپنے آپ کو پہچانو, اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھو یار. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. ارے غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. بہت تفصیلی ہے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ what are you losing right now. کیا آپ لوز کر رہے ہو؟ آپ ہو کون اور کر کیا رہے ہو؟ اور شکوہ اس بات کا کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ تم نے خود کیا ہے. اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے اندر محسوس کرو. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ویک اپ کال بھی دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. چیتاونی کیا دیتا ہے؟ کبھی جب چیتاونی پہ ہم کان نہیں دھرتے نا تب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صحیح البخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اس حوالے سے کہ سب سے بڑا ویک اپ کال جو اللہ کی طرف سے ہے وہ وباؤں کی شکل میں آتا ہے. کووڈ-19 ابھی 3-4 سال پہلے وہ تاریخ رقم کر چکا ہے. جب وہ تو ہم نے قیامت کے لیے سنا تھا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ, کہ بھائی بہن سے دور رہے گا, لیکن یہاں تو دنیا ہی میں ہم دور ہو رہے تھے سوشل ڈسٹنسنگ کے نام پہ, ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے. یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب اس حوالے سے لکھی. علماء بیٹھے ہیں تو اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ بات. انہوں نے کتاب لکھی بدل الماعون فی فضل الطاعون, عربی میں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کا اردو ٹرانسلیشن کر دوں, لیکن مجھے پورا مسودہ آن لائن مل نہیں پایا. اگر کہیں سے کسی کو ملے تو مجھے دے, تو میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دوں گا. اس میں آپ نے بیان کیا, اور یہ واقعہ اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی کیونکہ ان کے زمانے میں ایک ایپیڈیمک نہیں بلکہ پینڈیمک آیا تھا, جس میں ان کے اپنے خود کے 4 بچے شہید ہو گئے تھے وبا میں, بلا میں. تو انہوں نے کتاب لکھی اور لکھا کہ وباؤں کے 4 بڑے بڑے فائدے. یار اللہ تعالیٰ کیسا حکیم ہے, وہ بغیر فائدے کے بندوں کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا. اس کی آزمائش میں بھی ہمارے فوائد چھپے ہوئے. یہ جو ہو رہا ہے نا آج ہمارے ساتھ, کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, کیا ہو رہا ہے ادھر, کیا ہو رہا ہے, اسے ٹینشن مت لو, کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. 4 فائدے انہوں نے لکھے. پہلا فائدہ انہوں نے لکھا کہ تقصیر العمل, تقصیر سواد سے تقصیر العمل یعنی امید کا کم ہو جانا. امید کا زور سے بولو, کم ہو جانا. یہ وبا کا سب سے بڑا فائدہ ہے. آپ نے دیکھا پینڈیمک آیا, جوان لوگوں کے لاشوں کو آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. 20 سال کا نوجوان قبرستان جا رہا ہے, شمشان جا رہا ہے. دنیا سے بڑی امید ہم نے باندھ رکھی تھی, وہ دنیا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ, اور آگے کیا فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ بالکل معمولی چیز ہے, لیکن اسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے. دنیا کے لیے جینا, دنیا کے لیے سونا, دنیا کے لیے اٹھنا, دنیا کے لیے کھانا, دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا. نماز کے لیے آنکھ کھلے نہ کھلے مگر دکان کے لیے کھل جائے وہ بہت ضروری ہے, نقصان ہو جائے گا. اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب دنیا. پلاننگ کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے, بچے کے لیے یہ انشورنس, بیوی کے لیے یہ بیمہ, تو دادی کے لیے یہ, تو نانی کے لیے یہ, پوتے کے لیے یہ, تو نواسے کے لیے یہ. صرف دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے. اس دنیا کے پیچھے جس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے, کوئی مائی کا لال جو کھل کے کہہ دے I will never ever leave this world, میں کبھی نہیں چھوڑوں گا, ہے کوئی؟
کوئی نہیں. یو ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. دنیا چھوڑنا. مگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ارے یار ایک صاحب جہاز پہ بیٹھے جے پور ایئرپورٹ سے ان کو لندن جانا تھا. لندن ہیتھرو اترے. اب وہ بزنس کلاس سیٹ پہ بیٹھے تھے. جہاز کے انٹیریئر کو دیکھ کے انہیں جہاز سے لو ہو گیا. He fall in love with the flight. تو کیا محبت ہونے سے یہ فلائٹ ان کی ہو جائے گی؟ بولیے. اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں اتریں گے تو ایئرپورٹ کے گراؤنڈ اسٹاف والے دھکے مار کے اتاریں گے. کیوں؟ کیونکہ مسافر سے چوک یہ ہو گئی کہ دل اس کو دے دیا جس کے لیے دل تھا ہی نہیں. دل اس کو دے دیا جس کے لیے دل تھا ہی نہیں. تو جو گنہگار ہوتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے. دنیا کو دل دے کر دنیا دار ہو گیا. مگر جو پرہیزگار ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے وہ دنیا دار کو نہیں پروردگار کو دل دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد مختار کو دل دیتا ہے. ان کے چار یار کو دل دیتا ہے. احمد اہل بیت اطہار کو دل دیتا ہے. اولیاء کبار کو دل دیتا ہے. اور کوئی نہ ملے تو اپنے پیر یعنی اپنے یار کو دل دیتا ہے. یہ چوک ہوتی ہے. تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور بھول گئے کہ ایسی چیز کو دل دیا جسے چھوڑنا تھا. اچانک وبا آئی. سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو گئی. مرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو تو دل میں ہل گیا اور سوچا نہیں اب دنیا کے لیے نہیں. جہاں یہ جا رہا ہے 20 سال کا لڑکا اب وہاں کے بارے میں سوچو. تو یہ سوچنا اس سوچنے کا خیال پیدا ہوا یہ اس وبا کی برکت سے ہوا. اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا تقصیر العمل. دوسرا فائدہ توجہ ہے آپ لوگوں کی. میں جو لوگ میرے اپنے پیشن میں مجھے سنتے ہیں انہیں ان سے بڑی معذرت. آج میرا دل بھی بڑا چھلنی ہے تو اس لیے میں اپنے دل کی سنانا چاہ رہا ہوں. دماغ کی تو سناتے ہی رہتا ہوں. آج میں کچھ اپنے دل کی سنانا چاہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تحسین العمل. عمل کا اچھا ہو جانا. ڈیڈز کا اچھا ہو جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا یاد کیجئے جسٹ ٹرائی ٹو ریممبر وہ لوگ جو جمعہ بڑی مشکل سے جاتے تھے انہوں نے 5 وقت کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دی تھی. صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ ارے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ یوٹیوب پہ قرآن سننے لگے تھے. نیکیاں کرنے لگے. اور میں اپنی برادری کی بات کروں کہ وہ خطیب لوگ جو بغیر نذرانے کے تاریخ نہیں دیتے تھے پہلے طے تمام کر لیں وہ لوگ فری میں آن لائن فری میں گفتگو کرنے لگے. سینکڑوں کی تعداد میں. تحسین العمل. تو وبا کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے عمل وہ اچھے بنا دیتا ہے. عمل اچھے بنا دیتا ہے. تیسرا فائدہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں الیقظۃ من الغفلہ. غفلت سے بیدار کر دیتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم غافل تھے. ہم بھولے ہوئے تھے. Unfortunately we forgot that we born in this world by the will of Almighty Allah. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی آیا؟ بولو زور سے بولیے. Will you die by your own will? اپنی مرضی سے مرو گے؟ کوئی ہے جو اپنی مرضی سے آیا جائے گا اپنی مرضی سے؟ تو یار کتنے بے وقوف ہو کہ یہ جانتے ہو کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا لیکن جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہو. مجھے یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے. بے تیری مرضی کی اوقات کیا ہے جب تیرا چہرہ تیری مرضی سے نہیں بنا, تیری آنکھیں تیری مرضی سے نہیں بنی, تیری ناک تیرا منہ تیرے کان یہ تیری مرضی سے نہیں بنے تو پھر تیری زندگی تیری مرضی سے کیسے چلے گی. تو ہم غفلت میں تھے. We were sleeping. ہم سو رہے تھے. اچانک پینڈیمک آئی, لاک ڈاؤن لگا, ہمیں نیند سے اٹھا دیا گیا. آواز آئی بندے کامیاب ہونا تو اپنی مرضی سے نہیں مولا کی مرضی سے جینا شروع کر. اور اس کی مرضی یہ ہے کہ تو نماز پڑھ.
اس کی مرضی، اس کی چاہت یہ ہے کہ تو روزہ رکھ، اس کی مرضی یہ ہے کہ تو حج کر، اس کی مرضی یہ ہے کہ تو زکوٰۃ دے، اس کی مرضی یہ ہے کہ تو اس کے محبوب کی سنت پہ چل۔ ارے جب تو چلے گا تو مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، چوتھا سنیے، last but not the least، چوتھا ہے التزود للرحلہ، آخری سفر کی تیاری کرنا، سفر آخرت کی۔ ہم تو بھولے ہوئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، لیکن جب لاشوں کی ڈھیر ہمیں نظر آئی، چہرے چھپا چھپا کے لوگ وباؤں سے بچ بچ کے چلنے لگے، اور گنگا جمنا کی لہروں میں جب ہم نے انسانوں کی بہتی لاشیں دیکھی تو دل کانپ گیا، اور ہم نے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم ہر وہ کام کرنے لگے جس سے ہم اللہ کے قریب ہونا۔ ہم نے ان 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں، 5 مہینوں میں کیا۔ جو لوگ سوشل ایکٹیویٹیز تھے انہوں نے سوشلی کام کیا، جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے اپنا فرض نبھائے، لوگوں نے اپنا، مگر خیال رہے پھر ان 2.5-3 سال میں اللہ نے جب ہمیں مہلت دی، ہم پھر اپنی پچھلی دنیا کی طرف چلے گئے۔ پہلے ہم نے لاک ڈاؤن میں ہم نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی تھی، آج ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ہم فرض نہیں چھوڑتے تھے، آج ہم نفل نہیں چھوڑتے تھے، آج ہم فرض چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے ہم بغیر غیر کو کھلائے خود کھاتے نہیں تھے، اور آج ہمیں اپنے پڑوسی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ 2.5-3 سال میں ہم بھول گئے۔ اب اگر ہمارے اوپر پھر اس طرح کے مظالم ہیں تو ادھر ادھر احتجاج دھرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ کرنے سے کام چلے گا، اور کرنا یہ ہے کہ پکے مسلمان بن جاؤ۔ Try to become a solid Muslim۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پکے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، کہ یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بس یہ سوچو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ بولو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، سنو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، سو تو خیال رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے جے پور والوں کہ اگر تو نے اپنی زندگی اس رنگ میں رنگ لی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ابھی تو بندہ ہے۔ کیا ہے؟ تو دیکھنے لگا، اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو غریب ہے، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نہیں، غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو سائل ہے، تو دیکھنے لگا اب تو سائل نہیں، مسئول ہے، مستغیث نہیں، غوث ہے۔ وہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب تو مرید ہے، مرید۔ تو دیکھنے لگا اب تو مرید نہیں، اپنے پیر کی مراد ہے۔ ہمیں صرف یہ منتر اپنے دل میں رکھ لو کہ اللہ is watching you all the time، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے بتانا کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاؤ گے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستوں کی سنگت میں اگر شراب سامنے دکھ بھی گئی تو تم یہ سوچ کے اڑ جاؤ گے میں کیسے چھیوں، میرا مولا دیکھ رہا، کیسے ٹچ کروں، میرا رب دیکھ رہا۔ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ آج ہمارے ایمان کی سب سے بڑی ویکنس یہ ہے my dear elders and brothers and sisters in Islam کہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا، بھول گئے۔ حالات کی گرد نے ہمارے ایمان کو اتنا سرد کر دیا کہ ہم بھول گئے کہ ایک ایک چیز کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ تم کوئی شکوہ کرو، کہیں دھرنا دو، کہیں مورچہ نکالو، کہیں کوئی سیاسی ریلی کرو،
پہلے اپنے کردار و عمل کو بدلو، اس فیشن پرستی کے جال سے نکلو، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرو، انہیں سچا نمازی بناؤ، دین کا غازی بناؤ، انہیں حاجی بناؤ، انہیں ایسا بندہ بناؤ کہ جب وہ جے پور کی سڑکوں پر چلے تو انہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر خود سے نہ بنے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ جو تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے۔ آخری بات، کیونکہ سرکار دادا پیر کا جلسہ ہے تو کچھ اصلاح کے ساتھ اگر کچھ فلاح کی بات نہ ہو تو وہ بھی کمی رہ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کا میں نے ذکر کیا، وہ بادشاہ نہیں، وہ تو حاکم تھا۔ ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا نام دقیانوس ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ ایسا دقیانوس تھا کہ اس کی طرح سوچ اور وچار رکھنے والے لوگوں کو بھی کہتے ہیں بڑی دقیانوسی سوچ ہے۔ ہندی میں اسے رودرواڑی یا کیا کہتے ہیں، بہرحال تو بڑی اولڈ سوچ، بڑی دقیانوسی سوچ ہے۔ بہت ظالم سلطان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آسمان پہ اٹھنے کے لگ بھگ 250 یا 350 برس بعد کا واقعہ ہے، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لگ بھگ 350 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی بٹوین دو رسول۔ وہ اس کا دور تھا، کس کا؟ دقیانوس بادشاہ کا۔ ستاروں کی پوجا کرتا تھا، رومن امپائر اس کا بانی ہے، یہ موجد ہے، جس کے بعد پھر جب یہ عیسائی ہوئے تو پھر انہوں نے رومن کیتھولک بنایا۔ تو وہ جو تھا ستاروں کی پوجا کرتا تھا، اور جو ستاروں کی پوجا نہ کرے اسے مار دیتا تھا۔ اپنے سارے وزیروں اور سارے ان کو جو ہے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ون مین شو چلتا تھا صرف، ایسا بادشاہ تھا۔ کون؟ دقیانوس۔ پورے سسٹم کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیتا تھا تو اسے 2 نمبر کا شہری بنا دیا جاتا تھا، سائیڈ لائن کر دیا جاتا تھا۔ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا تھا، پورا میڈیا تنتر اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، بہت ظالم و شاطر بادشاہ تھا۔ اپنے ہی گرو کو الیگزینڈر اپنے ہی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کر خود ان کی کرسی میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، دقیانوس ایسا بادشاہ تھا کہ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس پہ گرو کی فوٹو تھی، اس سکے کو ڈی مونیٹائز کر کے اپنے نام کا سکہ شروع کر دیا اس نے۔ ایک دن کچھ 5-6 اللہ والے، اللہ جانے وہ 5-6 تھے کہ 7-8 تھے کہ 9-10 تھے، ان کی تعداد اللہ اس کا رسول بہتر جانے، وہ 6-7 لوگ جو حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یار یہاں تو نہ یہ سکون سے اللہ کی عبادت کرنے دیتا ہے نہ کچھ کرنے دیتا ہے، اور زیادہ رکیں گے تو یہ ڈیٹینشن سینٹر میں ہمیں ڈال دے گا، اس لیے چلتے ہیں یہ جگہ چھوڑ کے۔ وہ چل پڑے، آگے چل رہے تھے، پیچھے دیکھا کہ ایک کتا ان کے پیچھے ٹکر ٹکر وہ بھی چلنے لگا، بے زبان کتا۔ 1-2 بار تو انہوں نے مزاحمت کی، اس کو روکا کہ بھائی رک، تو بھوکے گا تو تیری آواز سن کے دوسرے لوگ آ جائیں گے، پھر وہ دقیانوس کے پاس لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ کتا پھر گردن ہلاتا تھا، پونچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، وفاداری کی بات کرتا تھا، پھر پیچھے۔ اس کے بعد رقیم نام کے گاؤں تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ان میں سے جو سب سے مسکلینا جن کا نام تھا، تاریخ میں ایسے ہی ہے، ویسے میں اسرائیلی تاریخ بیان نہیں کرتا، اس لیے میں صرف قرآن کی روشنی میں بات کروں گا۔ جو ہیڈ تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا دیکھ اب تو یہاں رک جا، اس کے آگے یہ پہاڑ ہے کہف کا، ہم اوپر جائیں گے، وہاں ایک غار ہے، اس میں عبادت کریں گے، چھپ کے کریں گے، تو رہے گا تو تیری وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ کتا جو ہے یہ سن کے رونے لگا، اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا باری تعالیٰ میں بے زبان ہوں، میری یہ زبان یہ تیرے نیک بندے نہیں سمجھتے،
میں اپنے دل کی کیفیت کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں۔ اے مولا مجھے انسانی نطق دے دے، انسانی زبان دے دے، تاکہ میں تیرے ان نیک بندوں سے بات کر سکوں۔ اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی، اور وہ کتا بولا اے اللہ والو، جس دقیانوس کے خوف سے آپ نکلے ہو میں بھی اس سے تنگ ہوں۔ میں نے سوچا کہ کہیں پناہ ملے، اللہ والے ملے تو ان کے پیچھے جاؤں۔ آپ جب چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نور جو ہے وہ آپ کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا، بس میں اسی نور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے روکو مت، اپنے ساتھ رکھو، میں بھوکنے والا ضرور ہوں مگر اپنوں پہ نہیں غیروں پر بھوکتا ہوں۔ انہوں نے اسے نہیں روکا، پھر وہ کتا پیچھے پیچھے پہاڑ پہ چڑھے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم میری نشانیوں میں سے عجیب، انکریڈیبل، عجیب، اوشوسنیہ نشانیاں۔ غار کے دہانے، بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے۔ غار کے اندر وہ سب کے سب چلے گئے۔ اس بے زبان کتے کو اپنی حد معلوم تھی، وہ غار کے اندر نہیں گیا، غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھو نیک لوگوں کی صحبت کا فیض دیکھو، فیض دیکھو۔ ہم تو زبان والے ہیں، ارے اگر کوئی بے زبان کتا بھی نیکوں کی صحبت پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی اللہ پاک نے یوں لکھا، یوں فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا کتا اپنے دونوں باہیں کھولے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ اور وہ اصحاب کہف اولیاء اللہ جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ اس گفا میں سو گئے۔ 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال۔ توجہ کتنے بولیے زور سے، 309 years they slept deeply۔ ان کا یہ وفادار کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا، نہ ان پر موت آئی نہ اس وفادار کتے قطمیر پر موت آئی۔ 309 سال تک ہر 6 مہینے پہ وہ کروٹ بدلتے تھے، لیفٹ ٹو رائٹ ہوتے تھے۔ ادھر وہ 6 مہینے پہ کروٹ بدلتے تھے، ادھر ان کی تقلید میں ان کا یہ بے زبان کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹ بدلتا تھا۔ 309 سال۔ وہ گفا بھی بڑی عجیب تھی، گفا بھی بڑی عجیب تھی۔ داہنی طرف سے بھی تھوڑی مغرب سے بھی کھلی تھی، مشرق سے بھی کھلی تھی۔ چنانچہ جب سورج نکلتا تھا پورب سے تو اس کی کرنیں چھن چھن کے گفا کے اندر آتی تھی، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو پھر ادھر سے چھن کے گفا کے اندر آوے۔ کہیں ایسا نہ کہ یہ کرنیں، توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، یہ کرنیں اندر گھس کے کہیں اللہ کے نیک بندوں کو جگا نہ دیں، کہیں انہیں اٹھا نہ دیں، کہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ قرآن پاک نے اس منظر کی کیسی منظر کشی کی ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ سورج جب نکلتا تھا تو کہیں اس کی کرنیں اندر نہ آ جائے، اللہ اسے داہنی طرف گھما دیتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ آئے، اللہ اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا۔ ارے ان نادانوں سے کہو جو امت مصطفیٰ کے اولیاء پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان سے کہو دیکھ، ارے جب اصحاب کہف کی اولیاء کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے سورج دائیں بائیں ہو جائے، تو اگر میرے علی کے لیے ڈوبا سورج نکل جائے تو حیرت کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سورج کی کرنیں نہ پڑیں، کہیں اٹھ نہ جائیں، اس پر یہ واقعہ اتنا بے مثال۔ ارے جب امت عیسیٰ، توجہ رہے اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو، امت عیسیٰ کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ سورج دائیں بائیں ہو جائے تو اگر میرے غوث کے لیے نکلتے ہوئے سلام کرے تو حیرت
سبحان اللہ. آئیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 309 کئے سال؟ 309 سال میں نہ انہیں مٹی کھا سکی، نہ موت مٹا سکی، نہ کچھ ایسا ہوا. بالکل پرفیکٹ. ہمیں اگر امت عیسیٰ کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ 309 سال تک سانس سوتے رہیں، سانس لیتے رہیں، تو اگر میرا غوث 12 سال کے بعد اگر ڈوبی کشتی کو دوبارہ نکال دے تو حیرت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کی اینک لگا کے کتابیں پڑھو، کینہ نکلتا جائے گا، مدینہ سینے میں بستا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے اٹھنے سے پہلے ایک بات. آپ اگر 3-4 لوگوں کو دعوت دیں اور 4 لوگ پہنچے تو یہی کہا جائے گا نا ہم 4 ہیں. اس میں کوئی صاحب اگر کتا لے کے آئیں، جیسا کہ آج کل یہ لعنت ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئی، کتا پالنے والی. ارے اسے ازراہ حفاظت، وہ بھی گھر کی دہلیز کے باہر، اندر نہیں. اور وہ بھی مجبوری کی، واقعی ایسے حالات ہیں کہ کتا نہیں ہوگا تو چوری ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی نا کہ پارک میں لے کے گھوموں. میں اکثر دیکھتا ہوں فلائٹوں میں، یورپ کے سفر میں، ڈولچی کے اندر چھوٹے چھوٹے پپیٹ لے کے چلتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہی کھانا، وہی ٹکٹ. کیا دیوانگی ہے، بلکہ دیوالیہ پن ہے. بہرحال ایک صاحب کتا لے کے آئے. جس میزبان نے دعوت دی تھی اس نے پوچھا آپ کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا. بتاؤ یہ بات وہ دعوت دینے والے کو اچھی لگے گی؟ یار تو اتنا گھٹیا سمجھتا میں نے تیرے کتے کو بلایا ہے جو 5واں تیرا کتا. ارے ہوگا تیرا، میرا کیا ہے. کتے کو کوئی نوٹس میں نہیں دیتا، جانور ہے، نوٹسیبل چیز نہیں ہے. 3 لوگ ہیں تو 3 کہو، یہ نہیں کہ چوتھا ہمارا کتا. 5 ہیں تو 5 کہو، یہ نہیں کہ چھٹا ہمارا کتا. 6 ہیں تو 6 کہو، یہ نہیں کہ 7واں ہمارا کتا. یہ کون سی بات ہے 5واں ہمارا کتا، 7واں ہمارا کتا، 9واں کوئی نہیں کہتا، کیونکہ کتے کو نوٹس بولو نہیں لیا جاتا. لیکن میرے دوستوں، اگر اللہ والوں کی نیک صحبت بے زبان جانور کو مل جائے، اس کتے کو مل جائے، تو وہ کتا بھی اللہ کا ایسا محبوب بن جائے کہ اللہ اپنے مقدس کلام میں اس کتے کو بھی عنوان بنا دیتا ہے. چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اے محبوب، ان قریب لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 6 ہیں، 7واں ان کا کتا ہے. اے اللہ، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے ہیں؟ جواب آ رہا ہے 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، 7 ہیں، 8واں ان کا کتا. راز کیا ہے؟ تو کہا یہی تو نیکوں کے پیچھے چلنے، ان کی صحبت میں رہنے کی برکت ہے کہ جہاں پیر ہوتا ہے وہاں اس کا غلام بھی ساتھ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امت عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ ایک کتا ان کی صحبت پا جائے تو دامن پکڑ کے جنت میں چلا جائے. کہاں؟ بولو زور سے. جنت میں. تو پھر میرا رضا، تیرا رضا، ہم سب کا رضا جو غوث اعظم کی ڈور کو اپنے گلے میں رکھ کر یہ کہتا ہو کہ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈور. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پکا مسلمان بننا ہے تو کسی پکے مسلمان کے پیچھے لگ جا، پیچھے لگ جا. انشاءاللہ وہ تجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گا. مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.